السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملک و ریاست بھر میں نماز عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ گورنر، چیف منسٹر اور صدر مجلس نے مسلمانوں کو دی عید کی مبارکباد۔ عیدگاہ میر عالم پر نماز عید الاضحیٰ کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع، سنت ابراہیمی کی تکمیل، مسلمانوں نے سر بسجود ہو کر شکر رب ادا کیا۔ دونوں شہروں کی عیدگاہوں اور مساجد کے قریب نماز عید الاضحیٰ کے لیے پولیس کا خصوصی بندوبست، پولیس کی جانب سے بچوں میں چاکلیٹس کی تقسیم، مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے متعلقہ حلقوں میں واقع عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی، عامت المسلمین کو دی عید کی مبارکباد۔ حکومت اناج کی خریداری میں شفافیت سے کام کر رہی ہے، مرکز کے عدم تعاون کے باوجود دھان خریدی جا رہی ہے، ریاستی وزراء نے خریدی مراکز کا کیا دورہ۔ محبوب نگر کے تلنگانہ چوراہے کے پاس سرقے کی سنگین واردات، سارق اے ٹی ایم مشین لے کر فرار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ خوشی و خضوع کے ساتھ منائی گئی۔ مسلمانوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر پورے ہندوستان میں انتظامیہ کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دہلی کی جامع مسجد اور فتح پور سکری مسجد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا، جبکہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ، تمل ناڈو، مغربی بنگال، راجستھان، بہار، گجرات، ہماچل پردیش، اڑیسہ، آسام اور دوسری ریاستوں میں بھی نماز عید کے کثیر اور بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ اتر پردیش کے سنبھل، ایودھیا، کانپور میں پولیس کا وسیع تر بندوبست نظر آیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، قائد اپوزیشن راہل گاندھی اور دوسرے لیڈرز نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ يهدك صراطا سويا قال يا أبت افعل عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا الله أكبر ملک و ریاست بھر میں عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ شہر میں سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میر عالم میں دیکھا گیا، جہاں ہزاروں فرزندان توحید نے اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر شکر ادا کیا اور نماز عید ادا کی۔ گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا اور وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی کے علاوہ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ نماز عید کے بعد مسلمانوں نے سنت ابراہیمی ادا کی اور اپنے رب کے حضور میں قربانی بھی پیش کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
بڑی اچھی ہوئی ہے. بڑے جانور کی قربانی کے سلسلے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے سب بہترین فیصلہ ہے. رہے باس نہ بجے ماں. میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. قربانی کا جانور جو بکرا آتا ہے کتنے کا آتا ہے؟ کتنے کا؟ 12 مہینے. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ مہانہ 100 روپے جمع کر دو نا. ادھر ادھر لگا کے انہیں بڑا صاحب آپ کی ویلیڈیٹی ختم ہو رہی موبائل کی تھوڑی دن ریچارج کر دیے. اس میں کیوں نہیں کرتے؟ مہانہ 100 روپے ڈال دو. الگ ہاتھ میں لگانا. ہماری مادہ محترمہ کی ایک عادت تھی. 11ویں 12ویں کے لیے جو الگ گلے رکھے تھے اس میں 11ویں کے پیسے اس میں 12ویں کے پیسے یا قربانی کے پیسے. اور جب آیا موسم تو پریشانی نہیں. آسمان سے لاتے وقت آپ نے دیکھا میوے کو تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر یہ بات جب اسماعیل نے دیکھا علیہ السلام نے تو آپ نے بھی اللہ کا شکر کیا. آج یہ قربانی کے اس واقعے کو سناتے ہوئے 2-4 باتیں اپنی عرض کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہم اپنی اولاد کی اصلاح کریں. آج ایسے فتنے آ رہے ہیں جو رسول کا نام لے رہے ہیں, میرے اللہ کا نام لیتے ہیں, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے دور کر رہے ہیں ہماری اولاد کو اور فتنوں میں ڈال رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, نمازوں سے دور کر رہے ہیں, اللہ کے نافرمان بنا رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو آج ایک بات آپ کو آواز دے رہا ہوں کہ دیکھو تربیت اچھی رہی تو اسماعیل علیہ السلام بنتے ہیں, اور تربیت دینے والی ماں اگر بی بی حاجرہ ہو تو اسماعیل پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ کی اولادوں میں بھی اگر تربیت نہیں ہو تو یاد رکھو یہ بیٹے نہیں باپ بن کے پیدا ہو. شہر کی تاریخی مکہ مسجد میں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی. عامۃ المسلمین نے کثیر تعداد میں مکہ مسجد پہنچ کر نماز عید ادا کی اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر مبارکباد بھی دی. مجلس رکن اسمبلی حلقہ 4 مینار میر ذوالفقار علی نے مکہ مسجد میں نماز عید ادا کی اور مسلمانوں کو عید کی مبارکباد بھی دی. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے عیدگاہ اجل شاہ میں نماز عید ادا کی اور مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی. عیدگاہ اجل شاہ میں مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں نماز عید کے انتظامات کیے گئے تھے. مولانا شوکت اللہ غوری نے عربی خطبہ دیا جبکہ ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد نے اردو میں خطاب کیا. اس موقع پر عزیز الرحمان نے تلگو زبان میں خطاب کیا. حافظ شرف الدین عمران نے نماز عید الاضحیٰ کی امامت کی اور دعا بھی کی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. وعلى أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے.
ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. یا اللہ ہماری اللہ نمازوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہمارے قربانی والے عمل کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہم جس طرح آج کے دن قربانی کرنے کی جو اوقات سے استطاعت رکھتے ہیں قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو قبول فرماتے ہوئے اسلام کے فی الہند اللہم انصر المسلمین فی کل مکان. اللهم ارحم ضعفنا وجبر كسرنا وتولى امرنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ارحمني يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج عیدگاہ میں جمع ہو کر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آج عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے عیدگاہ قدیم مادنا پیٹ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کیے اور مصلیان سے ملاقات کرتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کی. عیدگاہ میں کثیر تعداد میں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے مسجد محمد یاف فصلانسر میں نماز عید ادا کی اور مسلمانوں کو عید کی مبارکباد بھی پیش کی. اس موقع پر مصلیان کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. عیدگاہ بلالی اور دیگر عیدگاہوں میں بھی نماز عید خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی. اس کے علاوہ حلقہ اسمبلی کاروان، حلقہ اسمبلی چندران گٹا، حلقہ اسمبلی بہادر پورہ، حلقہ اسمبلی راجندر نگر اور حلقہ اسمبلی چار مینار میں واقع عیدگاہوں مساجد میں نماز عید ادا کی گئی، جبکہ مجلسی قائدین بشمول سابقہ کارپوریٹرز نے متعلقہ ڈویژنز میں واقع مساجد میں نماز عید ادا کی اور مسلمانوں کو عید کی مبارکباد بھی پیش کی. ہٹائے تک میں ذرا بھیا تھوڑا سا اچھا یہ کون بیچ پہ ڈالنا ہے روٹی بھی اچھا مسئلہ روٹی بھی دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے اضلاع میں واقع عیدگاہوں اور مساجد کے قریب نماز عید الاضحیٰ کے لیے پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. کئی مقامات پر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے نماز عید کے انتظامات کی نگرانی کی. نماز کے انتظامات کے علاوہ پارکنگ کے نظم اور ٹریفک کے بہاؤ کو آسان بنانے کے لیے بھی پولیس کی جانب سے اقدامات کیے گئے. اس موقع پر بچوں میں چاکلیٹس کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی. ہم اس سلسلے میں جو نماز وقت اور تمام شہر میں قربانی کے جانور عید کی دوپہر تک بھی فروخت ہوتے ہوئے نظر آئے. عید سے 4 دن قبل ہی جانور بازاروں میں لائے گئے تھے، تاہم منمانی قیمتوں کی وجہ سے بھی کاروبار پر اثر پڑا. عید سے 1 دن قبل ہی رات دیر گئے بھی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ شروع ہوا اور عید کے دن دوپہر تک بھی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی.
عید الاضحیٰ کے موقع پر پیشہ ورانہ خصائیوں سے زیادہ سڑکوں پر اضلاع سے آئے ہوئے ایسے افراد نظر آئے جن کا پیشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بار جہاں بکرے کی کٹوائی کی قیمت میں بھی اضافہ بتایا گیا ہے، وہیں منڈی اور پیروں کو بھوننے والے بھی گیس کی قیمت میں اضافے کی وجہ بتا کر زائد قیمت طلب کرتے ہوئے نظر آئے۔ ریاستی وزیر آبپا شری اتم کمار ریڈی نے اور ریاستی وزیر پی سریواس ریڈی نے یادادری بھونگیری ضلع کے وینگاپلی میں IKP سینٹر کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت اناج کی خریداری میں شفافیت سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت کے عدم تعاون کے باوجود ریاستی حکومت دھان کی خریدی کو یقینی بنا رہی ہے۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے صنعت نگر ٹیمز کے کاموں کا معائنہ کیا۔ ہاسپٹل کے کام اختتامی مراحل میں ہیں۔ جون میں صنعت نگر ٹیمز کے افتتاح کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر صحت نے جدید طبی آلات کے ٹرائل رن کے عمل کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ حکومت کا بنیادی مقصد غریبوں کو معیاری کارپوریٹ طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ We have elastography images, we can do 3D ultrasounds also, and it's cut down like CT slices and you show all the cross-sectional images also. లివర్ చూడడానికి యూజ్ చేసేదాన్ని ఎలాస్టోగ్రఫీ We don't have any. ریاستی وزیر پی سریواس ریڈی اور سدھیر بابو نے FCDDA دفتر اور اسکل یونیورسٹی کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پی سریواس ریڈی نے کہا کہ فیوچر سٹی وقار کے ساتھ تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ پوری قوم کے لیے ایک ماڈل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فیوچر سٹی کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ یہاں جدید ترین انفراسٹرکچر کے علاوہ ٹیکنالوجی کے ساتھ دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سریواس ریڈی نے کہا کہ حکومت پائیدار ترقی کے ساتھ فیوچر سٹی کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے سابقہ کارپوریٹرز کے ہمراہ میرالم فلٹر پہنچ کر بعض حلقہ جات میں پانی کی قلت کی شکایات پر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی محمد مبین نے بتایا کہ مصطفیٰ نگر، انصاری روڈ، تگل کنٹا، اکبر کالونی، فاطمہ نگر، فاروق نگر میں 2 دنوں سے پانی کی سربراہی نہ ہونے کی شکایتیں موصول ہوئی تھیں۔ بتایا گیا کہ پائپ لائن کو نقصان ہونے کی وجہ سے سربراہی میں خلل پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ GM سے اس مسئلے پر ملاقات ہوئی اور اس مسئلے کی یکسوئی پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ عہدیدار نے پانی فراہم کرنے کا تیقن دلایا ہے۔ اس موقع پر سابقہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ حیدرآباد کے حیات نگر پولیس اسٹیشن کے قریب حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ پر الصبح سڑک حادثہ پیش آیا۔ سڑک کے کنارے کھڑی کنٹینر لاری کو پیچھے سے ایک ٹپر لاری نے زوردار ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں چنار اویلا گاؤں سے تعلق رکھنے والا ٹپر ڈرائیور نوین گاڑی کے کیبن میں پھنس گیا۔
پولیس اور ایمبولینس عملے نے تقریباً 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد کٹر مشینوں کی مدد سے نوین کو باہر نکالا۔ شدید زخمی نوین کو فوری طور پر قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا۔ حادثے کے باعث حیدرآباد وجےواڑہ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوئی، جس کے بعد پولیس نے گاڑیوں کا رخ سروس روڈ کی طرف موڑ دیا۔ رنگریڈی ضلع کے چولہ منڈل میں خاتون کے بہیمانہ قتل نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ نامعلوم افراد نے 45 سالہ خاتون کو انتہائی بے دردی سے قتل کرتے ہوئے اس کا گلا اور دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ قتل کی واردات زیورات لوٹنے کی نیت سے انجام دی گئی ہے۔ ایل بی نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع NTR نگر کے پاس تیز رفتار کار کھڑی ہوئی لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کار میں ایئر بیگ کے کھلنے سے مسافرین کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، تاہم کار کے اگلے حصے کو غیر معمولی طور پر نقصان ہوا ہے۔ آم کے باغ میں لاکھوں روپے کے نقصان اور شدید قرض کے بوجھ سے پریشان ایک کسان نے پہلے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دیا، اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے ونپرتی ضلع میں پیش آیا۔ ضلع ونپرتی میں قرض اور مالی پریشانیوں سے تنگ آ کر ایک کسان نے انتہائی اقدام کرتے ہوئے پہلے اپنی بیوی اور 2 بچوں کو باندھ کر آم کے باغ میں موجود پانی کے ٹینک میں پھینک دیا اور بعد ازاں خود پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ محبوب نگر کے تلنگانہ چوراہے کے پاس سرقے کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ سارق SBI کے ATM سینٹر سے مشین لے کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعے پر پہنچی، پولیس ٹیم کو بھی طلب کر لیا گیا۔ آس پاس کے CCTV کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ఆనవాళ్ళు కూడా కనబడుతున్నాయి। ముఖ్యంగా ఇదంతా ఎవరైతే నేరస్తులు ఉన్నారో آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک و ریاست بھر میں نماز عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ گورنر، چیف منسٹر اور صدر مجلس نے مسلمانوں کو دی عید کی مبارکباد۔ عیدگاہ میر عالم پر نماز عید الاضحیٰ کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع، سنت ابراہیمی کی تکمیل۔ مسلمانوں نے سر بسجود ہو کر شکر رب ادا کیا۔ دونوں شہروں کی عیدگاہوں اور مساجد کے قریب نماز عید الاضحیٰ کے لیے پولیس کا خصوصی بندوبست۔ پولیس کی جانب سے بچوں میں چاکلیٹس کی تقسیم۔ مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ کلہن مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے متعلقہ حلقوں میں واقع عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ عامة المسلمین کو دی عید کی مبارکباد۔
حکومت اناج کی خریداری میں شفافیت سے کام کر رہی ہے، مرکز کے عدم تعاون کے باوجود دھان خریدی جا رہی ہے، ریاستی وزراء نے خریدی مراکز کا کیا دورہ۔ محبوب نگر کے تلنگانہ چوراہے کے پاس سرقے کی سنگین واردات، سارق ATM مشین لے کر فرار۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔